آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان زاہد جاوید۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ مغربی ایشیا میں کشیدگی ختم کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ میں ہو رہے ایران امریکہ مذاکرات کا پہلا دور ختم۔ دونوں فریقین نے حتمی معاہدہ کے لیے اگلے 60 دنوں میں ایک روڈ میپ پر کیا اتفاق۔ مذاکرات کو جاری رکھنے کے لیے لبنان میں مکمل جنگ بندی اہم، ایرانی مذاکرات کار عباس اراغچی نے کیا واضح۔ اگر آبنائے ہرمز دوبارہ بند ہوا تو ایران کا صفحہ ہستی سے مٹے گا نشان، امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا ایک اور متنازع بیان آیا سامنے۔ اسٹریٹ آف ہارمز کو دوبارہ بند کرنے کا ذمہ دار امریکہ، جرمنی کے وزیر خارجہ نے لگایا الزام۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا بڑا بیان، لبنان کے جنوب میں اسرائیلی افواج کا انخلا ناممکن، ضرورت پڑنے پر لبنان میں حملے رہیں گے جاری، بین الاقوامی دباؤ کا اسرائیل پر نہیں کوئی اثر۔ گاندربل تلملہ میں کھیر بھوانی، جموں کشمیر یوٹی کے گورنر منوج سنہا نے دی مندر میں حاضری، خصوصی پوجا پاٹ میں کی شرکت۔ قطر میں ایل این جی پروسیسنگ مرکز میں دھماکہ، 54 زخمی، 18 لاپتہ، قطری حکام کا دعویٰ۔ اور ماتا کھیر بھوانی کا میلہ، ہندو مسلم بھائی چارے اور امن کے دشمنوں کے لیے بڑا پیغام، کانگریس کے سینئر لیڈر غلام احمد میر کا بیان۔ تلملہ گاندربل میں ماتا کھیر بھوانی مندر میں حاضری کے بعد کیا تبصرہ۔ اب پیش ہے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں جاری پہلے مذاکراتی دور اختتام پذیر۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ مذاکرات کا پہلا دور تعمیراتی رہا اور اس دور کے دوران دونوں فریقین کے درمیان کئی اہم نکات پر اتفاق پایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے لبنان میں جنگ بندی کو اہم نقطہ قرار دیتے ہوئے اس پر عمل درآمد کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ عباس اراغچی نے مزید کہا کہ پاکستان اور قطر کی ثالثی کے درمیان ہو رہے مذاکرات کے ذریعے ایرانی پیٹروکیمیکل اور تیل کی برآمدات کو معاف کر دیا گیا ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دی گئی ہے، جبکہ ایران کے کچھ منجمد اثاثے جاری کیے گئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ مذاکرات کا پہلا دور حقیقی امتحان فریقین اور لبنان پر مستقل ایک ڈی کنفلکشن سیل کی تشکیل ہے، جس میں ثالثوں کے ذریعے سہولت فراہم کی گئی ہے تاکہ ایم او یو کے تحت لبنان میں فوجی کارروائی کے خاتمے کی تعمیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ جہاں ایک جانب سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کے مابین حتمی امن معاہدہ کے لیے مذاکرات جاری ہے اور دونوں فریقین خطے میں حالات کو معمول پر لانے کے لیے بظاہر پر امید ہے، وہیں پر امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا ایک اور متنازع اور منفی بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے ایک بار پھر ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز دوبارہ بند کیا تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ واضح رہے، صدر ڈونالڈ ٹرمپ ماضی میں بھی اس طرح کے کئی بیان دے چکے ہیں جن سے بظاہر ایران خوف زدہ نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری جانب ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم اپنی قومی سلامتی کو لے کر کوئی بھی سودا بازی نہیں کریں گے۔ جموں کشمیر یوٹی کے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے تلملہ گاندربل میں جیٹھ اشٹمی کے موقع پر ماتا کھیر بھوانی مندر میں حاضری دی اور خصوصی پوجا پاٹ میں حصہ لیا۔ گورنر موصوف نے سینکڑوں عقیدت مندوں کے ہمراہ مندر میں مذہبی رسومات ادا کیے اور جموں کشمیر میں امن شانتی کے لیے خصوصی پوجا ارچنا بھی کی۔ تلملہ گاندربل میں ہزاروں زائرین نے کھیر بھوانی مندر میں آج ماتا کھیر بھوانی کے درشن کیے اور خصوصی پوجا پاٹ میں حصہ لیا۔ اس موقع پر پنڈت برادری سے وابستہ ہزاروں عقیدت مندوں نے مندر میں حاضر دی اور ملک اور جموں کشمیر میں امن اور آشتی کے لیے پرارتھنا کی۔ اس موقع پر جموں کشمیر پولیس اور ضلع گاندربل کے عوام نے عقیدت مندوں کا والہانہ انداز میں استقبال کیا اور میلے میں آئے ہوئے ہزاروں عقیدت مندوں کا تہہ دل سے مبارکباد پیش کی۔ آئی جی پی کشمیر نے اس موقع پر عقیدت مندوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ تہوار امن، بھائی چارے، مذہبی ہم آہنگی اور روحانی استحکام کو فروغ دے گا۔ سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کے مابین جاری مذاکرات کے درمیان اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ایک سخت بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے ایک مضبوط سرخ لکیر کھینچی ہے۔ بنجامن نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بڑھتے ہوئے بین الاقوامی دباؤ کے باوجود اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں موجود رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی سفارتی کوشش یا پیش رفت اسرائیل کی سلامتی پالیسی کو تبدیل نہیں کر سکتی ہے۔
कतर में LNG के एक बड़े प्रोसेसिंग मरकज रास लिफान इंडस्ट्रियल सिटी में होने वाले जोरदार धमाके में हुकाम के मुताबिक कम अज़ कम 54 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि 18 दीगर अभी भी लापता है। कतरी इंतजामिया के मुताबिक तकनीकी हादसे के बायस इंडस्ट्री में पहले धमाका हुआ और फिर भयानक आग भड़क उठी। अगरचे धमाके के फौरन बाद इमदादी दस्तों ने बचाव कार्रवाई शुरू की और आग पर काफ़ी मशक्क़त के बाद काबू पा लिया। ताहम इस दौरान 54 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि मजीद 18 लापता हुए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर कुछ जख्मियों की हालत नाजुक बताई जाती है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर गुलाम अहमद मीर ने आज तुलमुला गांदरबल में मेला खीर भवानी में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस त्यौहार के जरिए पूरी दुनिया खुसूसी तौर पर मुल्क के अवाम को अजीम भाईचारे और हम आहंगी का पैगाम जाता है। उन्होंने कहा कि माता खीर भवानी का उर्स हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक ऐसी मिसाल है जो यहाँ पर सदियों से चली आ रही है। उन्होंने कहा कि ये उन अनासिर के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है जो लोग कश्मीरियत को चोट पहुँचाने के दर पे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। सबसे पहले तो ये मुबारक की बात है कि खासकर कश्मीरी पंडित बरादरी को बहुत बहुत बधाई और मुबारक, क्योंकि ये माता खीर भवानी का जो सालाना उर्स सदियों से रहा है, तो ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक एपिसेंटर रहा है। और पहले भी था, प्री मिलिटेंसी भी था, मिलिटेंसी के बाद में भी इस चीज़ में और बेहतरी आई है। मगर आज उन अनासिर को यहाँ नज़र डालना चाहिए जो जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में, जो पूरे देश में दुनिया में गलत एहसासात, गलत खबरें देते हैं, उनको आकर यहाँ देखना चाहिए। उनको आकर 4 दिन पहले अमरनाथ में देखना चाहिए, जहाँ पूरे हिंदू समाज के लोग आते हैं, उनकी आस्था होती है, मगर उसको फैसिलिटेट, उसको कंधों पर ले जाने वाले लोकल मुसलमान होते हैं। इसी के साथ ये खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।